السلام علیکم۔ میدان حشر۔ اس دنیا میں جو بھی آیا، ہر ایک نے اس کو چھوڑ کر دوسری دنیا کا راستہ لیا، یعنی اپنی عمر کے سانس پوری کر کے موت کی کٹھن گھاٹی کو طے کر کے برزخ میں پہنچا۔ برزخ میں عذاب اور تکلیفیں بھی ہیں اور آرام و راحت بھی ہیں۔ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے برزخ میں الگ الگ حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ دنیا سے جو آتا ہے برزخ میں جگہ پاتا ہے، اور غرض یہ ہے کہ ہر آنے والا جائے گا اور سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ جس طرح انسانوں اور جنوں کی عمریں مقرر ہیں، اسی طرح اس دنیا کی عمر بھی مقرر ہے۔ جب اس دنیا کی عمر پوری ہوگی، اچانک اس میں مجموعے کو موت بھی آ جائے گی۔ ایک ایک آدمی کے چلے جانے کو موت اور دوسری دنیا کے ختم ہو جانے کو قیامت کہتے ہیں۔ موت اور زندگی کی حکمت بیان فرماتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ تم کو جانچا جائے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ یعنی موت و زندگی کا یہ سلسلہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی جانچ کرے کہ کون برے کام کرتا ہے اور کون اچھے کام کرتا ہے، اور اچھے سے اچھا کام کرنے والا کون ہے۔ پہلی زندگی میں عمل کا موقع دے کر اور کام کرنے کا طریقہ بتا کر انسان کو امتحان میں ڈالا، پھر دوسری زندگی رکھی گئی جس کا اعلان پیغمبروں کی زبانی صاف کر دیا گیا ہے کہ اے انسانوں، تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اور جی اٹھ کر پیدا کرنے والے و مالک کے حضور میں جواب دہی کرنا ہے۔ سورہ مومنون میں انسان کی پیدائش کے حالات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، پھر تم اس کے بعد مرو گے، پھر تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے۔ یعنی یہ زندگی نہیں ہے، اور جیتی جاگتی مورت اور ہنستی بولتی تصویر، دیکھتی سنتی جان جو تم کو دی گئی ہے، ہمیشہ نہ رہے گی۔ موت کی گھاٹی سے گزر کر ایک اور زندگی پاؤ گے، اور اپنی اس پیاری جان کو لے کر اللہ کے حضور میں پیش ہو کر وفیت کلو نفس ما عملت کا منظر دیکھو گے۔ اعمال کا بدلہ ملنا ضروری ہے، اس پر تمام عقل والے ایک رائے ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ مشہور مثل ہے جو عام و خاص ہر ایک کی زبان پر ہے۔ دنیا میں جو کام انسان کرتے ہیں ان کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن کو یوم الدین، بدلے کا دن، اور یوم الفصل، فیصلے کا دن، اور یوم الحساب، حساب کا دن فرمایا گیا ہے۔ اس دن رشتہ دار کام نہ آئیں گے، طاقت نہ چلے گی، بے کسی اور بے بسی کی دنیا ہوگی، اعمال پیش ہوں گے، ہر بھلائی برائی سامنے آئے گی۔ سورہ زلزال میں فرمایا، اس دن الگ الگ جماعتوں میں ہو جائیں گے تاکہ اعمال کو دیکھ لیں، سو جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ حاضری ہوگی، اور پہلے کے اور آخری کے لوگوں میں سے کوئی بھی چھپ کر کہیں نہ جا سکے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، اس کے پاس ان کی گنتی ہے اور گن رکھی ہے ان کی گنتی، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس میں سامنے تنہا آئے گا۔ انسانوں نے جو کام دنیا میں کیے تھے ان کا اکثر حصہ دنیا میں ہی بھول گئے تھے، پھر آخرت میں تو کیا یاد رکھیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال سے اطلاع فرمائیں گے۔ سورہ مجادلہ میں فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو پھر ان کا سب کیا ہوا ان کو جتا دے گا۔ اللہ نے وہ محفوظ کر رکھا ہے اور وہ بھول گئے۔ رہا یہ سوال کہ نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ قیامت کے دن پر ادھار کیوں رکھا ہے، مرتے کے ساتھ ہی قبر میں کیوں فیصلہ نہیں ہو جاتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا اور جاننے والا ہے،
ان کی حکمت چاہتی ہے کہ فیصلوں اور بدلوں کے لیے قیامت کے دن کا انتظار کیا جائے۔ اللہ جل شانہ کے علم میں تو خدا ہی بہتر جانے کتنی مصلحتیں اور حکمتیں ہوں گی۔ سرسری نظر میں جو مصلحت ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کا تعلق انسان سے بھی ہے اور اس کے علاوہ دوسری مخلوق سے بھی، اور انسان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ساری مخلوق سے اچھا برتاؤ رکھیں اور اچھا ویوہار کریں، کسی پر جانی یا مالی ظلم نہ کریں۔ مخلوق کے مخلوق پر جو حق ہے کھلے طور پر پاک شریعت نے ان سے آگاہ فرما دیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسان کے جسم میں نہ صرف مخلوق کے حق ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حق بھی ہیں، ان کی تفصیل بھی پاک شریعت میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ نیک عمل اور برے عمل دونوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ عمل کی جو عمل کرتے ہی ختم ہو جاتے ہیں اور ان کو کر لینے کے بعد انسان عذاب یا ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ عمل ہیں کہ جو وجود میں آتے ہی ختم نہیں ہوتے بلکہ ان کا اثر برابر جاری رہتا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے اس عمل کا کرنے والا برابر زیادہ سے زیادہ ثواب یا عذاب کا حقدار ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کسی شخص نے دل کر یا بول کر تبلیغ کی اور اس کے اثر سے دنیا میں نیکیاں جاری ہیں، یا کسی نے کنواں کھدوا دیا یا شرائع بنوا دی ہے یا اور کوئی ایسا کام کر دیا ہے جس کا نفع اور اثر برابر جاری ہے، تو بہرحال اس کا ثواب بھی چالو ہے۔ وہ مر بھی جائے گا تب بھی اس کا ثواب چالو رہے گا۔ اس کے خلاف اگر کسی نے کوئی گناہ کا کام چالو کیا یا کسی کو گناہ کا راستہ بتا دیا یا کوئی ایسی کتاب لکھ دی جو انسانوں کو گناہ پر ابھارتی رہتی ہے، یا اور کوئی ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے گناہ برابر جاری ہے، تو بہرحال اس کے اعمال نامے میں گناہ بڑھتے رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ عذاب کا حقدار ہوتا رہے گا۔ اس سے یہ بھی صاف ہو گیا کہ جس طرح دنیا میں انسان کے اعمال کا کھاتا برابر لکھا جاتا رہتا ہے، بعد بھی اس کے اعمال میں اچھے یا برے بڑھتی ہوتی رہتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کی قبر یعنی برزخ کی دنیا بھی عمل کا گھر ہے، اور آخرت میں جن اعمال کی وجہ سے عذاب یا ثواب ملتا ہے وہ اب بھی اس کے اعمال نامے میں جاری ہے، چاہے اس نے کیے ہو یا وہ ان کے کرنے کی وجہ بن گیا ہو۔ کیسے دے دیا جائے اور آخری فیصلہ کس طرح ہو؟ پھر چونکہ بندے کے حقوق کے فیصلے بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے بھی قیامت کے دن پر فیصلہ رکھا گیا، کیونکہ برزخ کی دنیا میں تمام حقدار موجود نہ ہوں گے۔ ہر آدمی کی موت کا وقت الگ الگ ہے۔ برزخ کی دنیا میں یہ آج پہنچا ہے، اور جس نے اس پر ظلم کیا تھا وہ 10 برس بعد وہاں پہنچے گا، اور جس لوگوں پر اس نے ظلم کیا ہے وہ 20 برس بعد دنیا سے رخصت ہو کر برزخ میں جگہ پائے گا۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ مدعی اور مقدمہ علیہ دونوں موجود ہوں، تب فیصلہ کیا جائے گا، تاکہ غائبانہ فیصلہ کرنے پر مدعی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ میرا حق کم دلایا گیا، اور مدعا علیہ یعنی نہ کہہ سکے کہ میرے خلاف ڈگری دینا اس وقت صحیح ہوتا جبکہ مدعی موجود ہوتا۔ یہ ممکن نہ تھا کہ مدعی معاف کر دیتا۔ اس لیے حکمت و مصلحت کا تقاضا یہ ہوا کہ ایک ایسی تاریخ فیصلوں اور بدلوں کے لیے مقرر کر دی جائے جس میں سب حاضر ہوں، اور جس میں ہر قسم کے اعمال چاہے خود کیے ہوں یا واسطے کے ساتھ بندے کے اعمال ناموں میں لکھے گئے ہوں، ختم ہو چکے ہوں، تاکہ سب کے سامنے فیصلہ ہو اور پورے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے۔ اسی تاریخ کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔
قیامت کے دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہر قسم کے عمل اور عمل کے سلسلے ختم ہو جائیں گے اور تمام اگلے و پچھلے لوگ زندہ کر کے حاضر کیے جائیں گے اور اس دن فیصلے ہوں گے اور بدلے ملیں گے۔ باقی رہا یہ سوال کہ اس دنیا میں کیوں فیصلے نہیں ہوتے اور بدلے کیوں نہیں ملتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اس میں امتحان کے لیے آتے ہیں، عمل کی جگہ عمل کا بدلہ ملنے لگے تو غیب و ایمان نہ رہے اور امتحان کا مقصد بیکار ہو جائے، پھر یہ کہ عمل برابر جاری ہے، نیکیوں سے بہت سے گناہ چھوٹے معاف ہوتے رہتے ہیں اور توبہ کرنے کا بھی موقع ہے، اس لیے یہ مناسب اور صحیح ہے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں فیصلے ہوں اور بدلے دیے جائیں۔ قیامت کا دن جب ختم ہوگا اور سب کے فیصلے ہو جائیں گے تو ہر ایک اپنے اپنے انجام کے مطابق دوزخ یا جہنم میں پہنچے گا۔ وہ گناہ گار مومن جو برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، بعد میں جب اللہ جل شانہ کی منشا ہوگی دوزخ سے نکال کر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، لیکن جنت سے نکال کر کسی کو کسی دوسری جگہ نہ بھیجا جائے گا۔ قیامت کے فیصلے کے بعد جنت کا فیصلہ ہو جانا ہی سچی کامیابی ہے۔ قرآن شریف میں ہے، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ بس جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا سو وہ پورا کامیاب ہوا اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کے اعمال کا بدلہ جو دوزخ یا جنت اس کی شکل میں ملے گا اور اس کے اعمال کے فیصلے جو قیامت کے دن ہوں گے، ان کے حالات اور تفصیلات قرآن و حدیث میں خوب کھول کر بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوموں میں بھی مرنے کے بعد عمل کا بدلہ ملنے کے بارے میں کچھ باتیں ملتی ہیں، لیکن ان کی کوئی صحیح بنیاد نہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان باتوں کو انہوں نے اپنی اٹکل سے تجویز کر لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے بتائے عقیدوں کے خلاف ہے۔ جیسے کچھ قوموں میں آواگمن کا عقیدہ چلا آ رہا ہے جسے ان لوگوں نے اپنی طرف سے تجویز کیا ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح دوسرے انسان یا جانور کی یونی میں جگہ پا کر نیا جنم لے لیتی ہے اور ہمیشہ یہی ہوتا رہتا ہے۔ اس عقیدے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا کے پیغمبروں کی بتائی ہوئی بات کو مان کر ایسا کر رہے ہیں، بلکہ اس عقیدے کے گڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو دنیا میں انسانوں کے الگ الگ مرتبے اور درجے اس طرح نظر آئیں کہ کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم جس پر حکومت کی جائے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب، کوئی خادم ہے، کوئی مخدوم جس کی خدمت کی جائے، اور اسی طرح کے ان گنت فرق ہیں۔ ان الگاؤں کی وجہ کیا ہے، اس کا فلسفہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہ پایا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف رجوع کرتے تو ان الگاؤں کی بہت سی وجہ معلوم ہو جاتی۔ خود سمجھنا چاہا، اس لیے سمجھ نہ سکے، مجبور ہو کر یہ تجویز کیا کہ پچھلے جنم میں جو کرم کیے تھے یہ اچھا یا برا حال اسی کا نتیجہ ہے۔ ان نادانوں کا یہ عقیدہ جو ان کا خود گڑھا ہوا ہے بہت سے پہلوؤں سے غلط ہے۔ اگر غور کیا جائے تو سرسری نظر میں ایک بڑا سوال اور اعتراض اس عقیدے کے مان لینے کے ساتھ ہی معمولی سمجھ والے انسان کی عقل میں یہ آتا ہے کہ عمل کا بدلہ عذاب کی حیثیت ہے۔ سچ میں وہی بدلہ سمجھا جا
سکتا ہے، جس کے بارے میں بدلہ ملنے والے کو اس کا علم اور یقین ہو کہ مجھے یہ آرام یا تکلیف فلاں عمل کی وجہ سے مل رہی ہے، اور اگر آرام پانے والے یا سزا بھگتنے والے کو اس کا علم نہ ہو کہ یہ آرام یا تکلیف فلاں عمل کی وجہ سے ہے تو اس کو بدلہ کہنے کا کوئی مطلب نہ ہوا۔ دنیا میں جو لوگ موجود ہیں جبکہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ آرام یا تکلیف فلاں جگہ کے لیے فلاں عمل کی وجہ سے ہے، تو دنیا کے آرام و راحت یا تکلیف و مصیبت کو نتیجہ کی طرح مانا جائے۔ سزا بھگتنے والے کو جب ہی شرم اور پچھتاوا ہوگا جبکہ اسے یہ خبر ہو کہ یہ فلاں عمل کی سزا ہے، کاش وہ عمل میں نہ کرتا۔ بہرحال حق وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتایا۔ انہوں نے جو کچھ فرمایا صحیح فرمایا، جو بتایا اللہ کی طرف سے فرمایا، گمان اور اٹکل اور انہوں نے کسی مطلب کا نہ سمجھا۔ اب قرآن حکیم اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں قیامت کے حالات حق ہے، ان کو سچا جانو اور اپنی عاقبت انجام کی فکر کرو۔ قیامت کا آنا ضروری ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، وعدہ سچا ہے جو ہو کر رہے گا۔ جس وقت قرآن کریم نازل ہوتا تھا اس وقت بھی قیامت کے انکاری تھے، اور آج بھی اس ثابت سچائی کے انکار کرنے والے موجود ہیں۔ وہ نازل ہوتے وقت تو لوگوں کو اس بارے میں شک و شبہ تھے، بہت سے موقعوں پر قرآن شریف میں ان کے جواب دیے گئے ہیں۔ سورہ یاسین میں فرمایا اور بیان کی انسانوں نے ہمارے لیے مثال اور بھول گیا اپنی پیدائش کو، کہنے لگا کون ہڈیوں میں زندہ کرے گا جبکہ وہ کھوکھری ہو گئی ہوگی۔ اس آیت میں دنیا کی نامناسب بات کی شکایت کی گئی ہے کہ دیکھو وہ خدا پر بھی ظلم چسپاں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میاں گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، بس یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ ایسا سوال کرتے وقت انسان اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ اگر اسے اپنی پیدائش کا خیال ہوتا اور اس بات کو بھول نہ جاتا کہ اس کی پیدائش ایک ذلیل قطرے بوند سے ہے تو اللہ جل شانہ کے بارے میں ایسے لفظ کہنے میں کچھ تو شرم کھاتا اور عقل سے کام لیتا، تو اس سوال کا جواب بھی اپنی پیدائش میں غور کرنے سے پا لیتا۔ آگے اس سوال کا تفصیلی جواب دیتے ہوئے فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا فرمایا تھا اور وہ سب بنانا جانتا ہے، یعنی جس نے پہلی بار ہڈیوں کو وجود بخشا اور ان میں جان ڈالی وہی دوبارہ ان کو زندگی بخشے گا۔ وہ پوری قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ بدن کے انش اور ہڈیوں کے کण جہاں کہیں بھی بکھرے ہو ان کا ایک ایک کण اس کے علم میں ہے، وہ ہر طرح بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ جس نے نطفے ویریہ کو بہت سے حالات سے گزار کر جیتی جاگتی تصویر دیکھ کر رخ ڈال دی، بھلا اس کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مردوں کو زندہ نہ کر سکے؟ انسانی سمجھ کا تقاضا تو یہ ہے کہ پہلی بار آدم نہ ہونا سے وجود بخشنے کے بعد دوبارہ زندگی دینا آسان ہے۔ سورہ روم میں فرمایا، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کر دے گا، اور یہ دہرانا اس کے لیے پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ یعنی تم خود ہی سمجھ لو کہ جس نے پہلی بار بنا مثال نقشے اور خاکے کے وجود بخش دیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں کر قدرت نہ رکھے گا؟ وہ جس کے لیے پہلی پیدائش اور دوسری پیدائش سب برابر ہے، لیکن تمہاری سمجھ کے اعتبار سے پہلی بار پیدا دوہرا دینا آسان ہونا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جس نے پہلی بار وجود بخشا وہ موت دے کر دوبارہ زندہ نہ کر سکے، کچھ تو سمجھو۔ سورہ احقاف میں فرمایا،
کیا نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے بنایا آسمان و زمین اور ان کے بنانے سے وہ تھکا نہیں، وہ قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، ضرور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی جس نے آسمانوں اور زمین جیسی بڑی بڑی چیزیں صرف اپنی قدرت سے فرما دی، کیا اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو زندہ کرے؟ بلا شبہ اس پر وہ ضرور قادر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا، اور بہت سی اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تو زمین کو دیکھتا ہے دبی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر یہ پانی برساتے ہیں وہ ابھرتی ہے۔ بے شک جس نے اس زمین کو زندہ کر دیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جس خداوند کریم نے اس زمین کو زندہ کر دیا وہی مردوں کے جسموں میں دوبارہ جان ڈال دے گا۔ ایک بار ایک صحابی رضی اللہ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ مخلوق کو کیسے دوبارہ زندہ فرمائے گا؟ اور موجودہ مخلوق میں اس کی بیان نظیر مثال ہے۔ اس پر حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا نہیں ہوا کہ تم اپنی قوم کے جنگل پر اس وقت وہیں گزرے جبکہ زمین سوکھی ہوئی تھی، پھر دوبارہ اس وقت گزرے جبکہ وہ ہری بھری ہو کر لہراتی ہوئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، ایسا تو ہوا ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی اللہ کی نشانی ہے، اس کی مخلوق میں یعنی موت کے بعد زندہ کرنے کی ایک نظیر ہے۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ کچھ جگہوں کا قرآن مجید میں قیامت کے انکاریوں کا سوال نقل فرما کر ان کا جواب دلیل سے نہیں دیا، بلکہ قیامت قائم ہونے کا یقین دلانے کے لیے قیامت ہونے کے دعوے کو دوہرا دیا ہے۔ چنانچہ سورہ صافات میں پہلے انکار کرنے والوں کی بات نقل فرمائی، پھر جواب میں دعوے کو دوہرا دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں، تم اٹھائے جاؤ گے اور ذلت کی حالت میں ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہ آ گئے بدلے کا دن۔ جواب ملے گا کہ یہ ہے دن فیصلے کا جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ سورہ سبا میں ارشاد فرمایا، اور کہنے لگے کافر، کیا ہم بتلائیں تم کو ایک مرد جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پھٹ کر ذرہ ذرہ سے ریزے ہو جاؤ گے تم کو پھر نئے سرے سے بننا ہے۔ وہ بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ یا اس کو جنون ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جو کچھ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے آفت میں ہیں اور گمراہی میں دور جا پڑے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ قیامت حق ہے، اللہ تعالیٰ کی جب منشا ہوگی سورہ پھونک دیا جائے گا۔ قیامت یا موجود ہوگی تو کوئی بھی اس کا جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ اس کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے۔ لوگوں کے اعتراض کرنے سے اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے ظاہر نہ فرمائیں گے۔ سورہ شبا میں یہ بھی ارشاد ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا، نہ ایک گھڑی، اس سے لیٹ کے جاؤ گے اور نہ پہلے۔